بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم ذی الحج 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے جو کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدیبیہ گاؤں مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر جانب مغرب واقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی اونٹنی اس مقام سے آگے بڑھنے میں انکار رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیا۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے ان کی آمد کو غلط انداز میں لیا ہے اور وہ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ معززین مکہ کو جا کر بتائیں ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کی ملاقات ابان بن سعید بن العاص سے ہوئی جن کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ کو پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اس بیعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے پیش کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، پس جس نے اس عہد کو توڑا اس نے عہد شکنی کی اور اس پر اس کا وبال عنقریب پڑے گا، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا، پس اللہ عنقریب اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ سہیل بن عمرو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی اور جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس بن قولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر کریں۔ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کو یا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرمائیں گے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اسی لیے تم لکھو بسمک۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मी अल्लाहुम्मा लिखो। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक लिख दिया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजा मा खाजी अलैहि मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखो। सुहेल बिन उमरो ने उस पर भी एतराज किया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते, इसीलिए यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखते हुए फरमाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर खुद रसूलुल्लाह के लफ्ज मिटा दिए और उनकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ। जब मुआहिदा तहरीर हो गया तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दीगर अकाबर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह उस पर दस्तखत किए। मुआहिदा हुदैबिया के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर इत्मीनान हो गया कि अब कुछ अरसे तक मुशरिकीन मक्का की जानिब से किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मदीना मुनव्वरा के आतराफ में वाक़े उन साजिशी कबाइल की जानिब अपनी मुतवज्जा मरकूज फरमाई जो आए दिन मदीना मुनव्वरा का सुकून बर्बाद करने और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते थे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खैबर का रुख किया। खैबर शहर में कई बुलंद टेले और पहाड़ थे और ये खालिसतन यहूदी बस्ती थी और उन यहूदियों ने खैबर में बेशुमार किले तामीर कर रखे थे। खैबर मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर वाक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1600 जानिसार सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा रवाना हुए। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि उस वक्त आशोबे चश्म के मर्ज में मुब्तला थे, वो भी लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। लश्कर इस्लाम ने सबसे पहले खैबर के किले नाइम पर हमला किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में लश्कर इस्लाम के एक ग्रोह ने किले नाइम पर हमला किया। हजरत मोहम्मद बिन मुसल्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके भाई हजरत महमूद बिन मुसल्लमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत दिलेरी के साथ मुकाबला किया और बिलाखिर जामे शहादत नौश फरमाया। किले नाम के बाद लश्कर इस्लाम ने अपनी पेश कदमी जारी रखी, यहाँ तक के किले खमूस के अलावा खैबर के तमाम किले फतह कर लिए। किले खमूस का शुमार खैबर के सबसे मजबूत किलों में होता था और उस किले में यहूदियों का सरदार मरहब रहता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को हुक्म दिया कि वो किले खमूस का मुहासिरा कर लें। लश्कर इस्लाम ने किले खमूस का मुहासिरा करने के बाद उस पर कई ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन फतह नसीब ना हुई और उन्हें यहूदियों की जानिब से भी सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कई रोज के मुहासरे और ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद किले फतह नहीं हो रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं इल्म उस शख्स को अता करूंगा जिससे अल्लाह अज़्वजल और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह अज़्वजल और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह अज़्वजल उस शख्स के हाथों किला फतह फरमाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि इल्म उसे अता हो। अगले रोज जुमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज की अदायगी के बाद दरियाफ्त किया, अली उस वक्त कहाँ हैं? हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अभी तक आशोबे चश्म के मर्ज में मुब्तला थे और उसी वजह से जंग में अमली तौर पर हिस्सा भी ना ले सकते थे, उन्हें बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अली कैसे हो? हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखें दिखती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मेरे पास आ जाओ।
حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اسے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف جاتی رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی بیماری نہ ہوئی، بلکہ میری آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قموس کے دروازے پر پہنچے اور جھنڈا دروازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک یہودی نے قلعے کی چھت سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے جب آپ کا نام سنا تو کانپ اٹھا اور کہنے لگا، توریت کی قسم، یہ شخص قلعہ فتح کیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے سردار مرحب کا بھائی حارث کئی یہودیوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر اسلام نے باقی کے تمام یہودیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ غیظ و غضب کے عالم میں ایک لشکر کے ہمراہ قلعہ قموس سے باہر نکلا اور بآواز بلند کہنے لگا، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر اور تجربے کار ہوں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کرتا ہوں۔ مرحب نے جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنا تو غصے میں اس نے تلوار کا وار کیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے روک لیا اور اس پر جوابی وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے بے شمار یہودی مارے گئے اور باقی جو بچ گئے وہ قلعے کے اندر بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا اور لشکر اسلام قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیے کی شرط پر ان سے صلح کر لی۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے اسلام لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور یہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 برس قبل انتہائی نامساعد حالات میں ہجرت کرنا پڑی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا۔ اور مکہ مکرمہ پر لشکر اسلام کی چڑھائی کی وجہ یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی 2 برس تک پابندی کی اور پھر انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنی قزایا کو نقصان پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی، بنی قزایا کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری، قریش بنی بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ تیسری، اگر پہلی دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس وقت تک گھمنڈ میں یہ کہہ دیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں، مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے سرداران مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے دشمنی مول نہیں لے سکتے، مگر سرداران مکہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ حدیبیہ کو بچانے کی کوشش میں مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ آنے کے بعد اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے
ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر ابو سفیان وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی حکم نامے بھیج دیے۔ کسی بھی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کی جرت نہ کی کہ وہ کس سے جنگ کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی صحابی حتیٰ کہ اپنے رازدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار نکال رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جنگ کی تمام تیاریاں انتہائی خاموشی کے ساتھ ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام جب مقام حجفہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ مقام حجفہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے۔ مشرکین مکہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، اور جب ابو سفیان نے لشکر کا جائزہ لیا تو وہ اتنا عظیم الشان لشکر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے واپس جا کر مشرکین مکہ سے کہا ابھی بھی وقت ہے، وہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں تاکہ صلح ہو جائے اور خطرہ ٹل جائے۔ مشرکین مکہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے پر انکار کر دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو شخص حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ قصوہ وہی اونٹنی تھی جو ہجرت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدی تھی، اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں شرکت فرمائی، اور آج دین اسلام کی سب سے بڑی فتح مکہ مکرمہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پیچھے 10,000 مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
जिस बुत की जानिब इशारा फरमाते थे वो बुत औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता था। जब तमाम बुत टूट गए तो एक बुत जो सबसे बुलंद जगह नस्ब था उसको तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे कंधों पर चढ़कर उस बुत को तोड़ दो। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हों, आप मेरे कंधों पर चढ़ जाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, क्या तुम नबूवत का बोझ उठा लोगे? हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर खामोश हो गए और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़कर उस बुत को तोड़ दिया। एक रिवायात के मुताबिक हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर चढ़े हुए थे तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम पर्दे हट चुके हैं और मेरा सर अर्श के करीब है और आसमान की हर चीज तक मेरी रसाई आसान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हें जो काम कहा गया है तुम वो करो। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुत को तोड़ दिया और छलांग लगाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से नीचे उतर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतनी बुलंदी से छलांग लगाई लेकिन मुझे कुछ तकलीफ ना हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुझे कैसे तकलीफ हो सकती थी जबकि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर था और तुझे उतारने वाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम था।